اگلی بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ دس ازنٹ ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم. انجینئر صاحب نے کو پہلی بار تو کیا نہیں ہے یہ, ان کی تو عادت ہے, ان کی تو عادت ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے, اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی, جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ صحابی پہ لعنت ہو, اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا, پھر میں نے ویڈیو بھی بنا دیا. آپ مجھے بتائیے 12 بجے یہ بات ہوئی, 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں بولتا ہوں, مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A B C, ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ اگر سزا ٹل جاتی ہے, جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے, وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے. توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے, میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے, لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے. اچھا, میں نے اسے پوچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو توبہ کر لی, رجوع کر لیا. انجینئر صاحب تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہاں جی, میں پہلے انجینئر صاحب تو اپنے اسٹیٹمنٹ کی وضاحت دے رہے ہیں. میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے مسل دینا, اعوذ باللہ, 295B آپ کے اوپر لگے گی, اس کے بعد آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہے, کیونکہ ان تینوں قوانین میں توبہ کی شک نہیں ہے. آپ نے سزا بھگتنی ہے تب آپ کی توبہ ہوگی, پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے. ایک اور مفتی صاحب پہ 295B لگی تھی, آپ کو یاد میں ہوگا, آپ کو بتاؤں, پھر انہوں نے بھی توبہ کی اور علماء کرام تک وہ پہنچی. میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ پیکج آپ دوسروں کو بھی دیں اور یہ شک ڈلوائیں قانون میں, وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے. وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے, اسلام کی روح سے درست ہے, لیکن اسلام کو تو یہ مانتے کوئی نہیں ہے نا. مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ تو اپنے قانون کو دیکھے گی نا, قانون کے مطابق چلے گی نا. اسلامی قوانین تو ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, یہ لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو, میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, یہ قائل ہی نہیں ہے. یہ تو جب میرے اوپر لگ گئی نا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو توبہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتا. 295 اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا. سبقت لسانی یار, سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا, عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و اسمان کا فرق ہے. مجھے پتا نہیں چلا, میں نے 2 گھنٹے بعد ویڈیو بنا کے بتا دیا, کلیریفیکیشن سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتا چلا. یہ ویڈیو اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی جب اسے پتا چلا, وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی, پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیاء کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں, مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا, اسے کہ اسلامی نظراتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا, جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں, نظراتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے لیکن میں نے توبہ کر دی ہے, بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں گے 10 سال قید ہے آپ کی سزا, توبہ قبول ہی نہیں ہے. اس کا کیس بھیجے نظر آتی کونسل وہ کو. گڑے مردے کو کیوں کھاڑیں گے, وہ تو معاملہ ہم کرتے ہیں. میں نے تو اپنے وکیلوں کو ٹاسک دے دیا کہ جتنے اس طرح کے مفتی ہیں نا جو شرارت کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے نا ہم ان کے کیسز کو پھر اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم پہنچیں گے NCCIA میں, کہیں گے ان کو فارورڈ کریں ذرا وہاں پہ. So you have decided now. جی بالکل ڈیسائیڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اخلاق کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس نے جوڈیشری کے بارے میں ایسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے. اس نے ہائی کورٹ کے اوپر بات کی ہے, تو میں نے آپ کے کیمرے کی وساطت سے اس کو بھی بتا رہا ہوں, اس کے ماننے والوں کو بھی. میں نے اپنے وکیلوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی قانونی کاروائی ہے, اگر انہوں نے قانونی کھیلنا ہے نا تو پھر یہ جتنے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں نا, کچھ عرصے بعد اندر نظر آئیں گے, جو کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سارے ایک ایک کر کے اندر ہوں گے, اگر یہی انہوں نے کھیلنا ہے. اور اگر یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور میرے پاس تو ریفرنس بھی ان سے زیادہ ہے ان کے بارے میں, اور کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. میرے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وکلاء میں, آپ دیکھیں پوری لیگل ٹیم آئی تھی, ہر جگہ موجود ہے. میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. یہ تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا. اسی لیے ان کو ریاست لگام دے اور ان کو سمجھائے, بلکہ ریاست نہ لگام دے, میری ویڈیو اس کو لگام دے دے گی
کہ تمہارا جو یہ 295A کا کیس چل رہا ہے نا، اس کو اگر میں نے ٹیک اوور کیا اور میں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ اسلامی نظر آتی کونسل کو چلا جائے، تو نظر آتی کونسل میں کسی ایک بندے نے بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے، اس کے خلاف فتویٰ جانا ہے۔ یہ کتنا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء دین آپس میں ایک دوسرے کو غدار، جی ایسا نہیں ہونا ایک دوسرے کو، تو اسی لیے میں آج تک نہیں کر رہا، توہین کا مرتکب کہہ رہے ہوں لگا گے، نا مقدمہ تو سب سے پہلے میں نے اس کی سپورٹ کی، ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہوں گے۔ ریان بھائی سب سے پہلے میں نے سپورٹ کی تھی 1-1.5 سال پہلے، میں نے کہا اس نے توبہ کر لی، ختم۔ اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا اگرچہ قانوناً اس کی سزا بنتی ہے لیکن ہم اس قانون میں یہ شک چاہتے ہیں، میں نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول کے اوپر یہ اترے گا۔ اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ستیلا بھائی ہے اسی فرقے کا، جو ایک دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی 10 سال کے لیے اندر ہوگا۔ اس نے پکڑ کے تو مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک توبہ نامہ پڑھ دیا ہے، توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوگا۔ اسلامی نظر آتی کونسل بتائے نا کہ اس کی توبہ قبول ہے، اور پاکستان کے قانون میں توبہ ہے ہی نہیں ہے اس کی۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اور آپ کہیں جی معافی ہوگی، اس نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا سوری، اس کے سوری لکھنے سے تو معافی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے 3 آپشن ہوں گے، یا وہ قتل کے بدلے قتل ہوگا، یا بلڈ منی دے گا، یا ورثہ معاف کریں گے، چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی کو گولی مار کے قتل کر دے اور کہے جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی، میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے میں سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگتا ہوں، تو کیا کہا جائے گا؟ اب آپ کو یہ مثال سمجھ آئی کہ اس طرح توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں ہونی چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں 295C میں بھی توبہ ہو، رجوع کا آپشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور میں کتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں، میں بتاؤں آپ کو 2018 میں ایک شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا پشاور میں، ایک دوسرے لڑکے نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ 4 سٹیپس کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ یہ اڈیالہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، انہوں نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی دعوی نبوت کرتا ہے ہم اسے ذہنی طور پہ اب نارمل ہی سمجھتے ہیں، اور وہ واقعی اب نارمل ہے، ڈاکٹر نے اب نارمل ڈکلیئر کیا۔ آپ پہ 295C لگی، 295C ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، 103 روز آپ اندر رہے، اور آپ نے کہا کہ آپ موت کی چکی کے اندر بھی تھے، وہ سب کچھ میں رہتے ہیں۔ تو اس دوران بھی کسی جگہ آپ نے سوچا میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رجوع کر لوں، یا ایک معافی نامہ ریکارڈ کرا دوں؟ معافی نامہ تو یہ دیگر نے بھی کرایا نا، نہیں میں اپنے عقیدے سے انکار کر دوں؟ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہوں، اور رسول اللہ کے دشمن جو ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں میں ان دشمنوں کو ایکسپوز نہیں، کسی جگہ یہ گمان خیال نہیں آیا کہ مجھ سے ہارڈ بات ہو گئی ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں۔ It should not have been done. No.